السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے ذکر کثیر کے فوائد۔ اسی موضوع کے تحت مضمون سماعت فرمائیں کہ آپ اللہ کا ذکر کیجئے، ہر وقت کرتے رہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کو اپنے زبان پر جاری اور ساری رکھیے، بس اللہ کی یاد دل میں رہ جائے۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خانقاہ پر 100-150 آدمی ہر وقت اللہ اللہ سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ صبح، دوپہر، شام، ہر وقت وہ وہیں ہوتے تھے۔ ان کے حالات میں لکھا ہے، بلکہ ہم نے اپنے شیخ سے یہ بات سنی بھی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جب رات کو لوگ سوتے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد کسی ایک سالک پر حال طاری ہوتا، اللہ 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 کہتا تھا، وہ زور سے یہ کہنے لگ جاتے تو سب کی آنکھ کھل جاتی، اور تھوڑی دیر بعد ان کی طبیعت ذرا سنبھلتی، تھوڑی دیر بعد آنکھ لگتی، پھر کسی نہ کسی کے اوپر وہی کیفیت طاری ہو جاتی، اللہ اللہ اللہ۔ اسی طرح سوتے جاگتے میں ساری رات گزر جایا کرتی تھی۔ یہ کیفیت تھی ان حضرات کی۔ فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ 2 بوڑھے تھے، دونوں آپس میں قریب قریب بیٹھے تھے، ان میں سے ایک دوسرے کے بال کھینچتا، کپڑے کھینچتا، جھنجھوڑتا، اور تھوڑی دیر بعد وہ دوسرا پہلے والے کو اسی طرح کرتا، بال نوچتا، کھینچتا اور جھنجھوڑتا۔ اب لوگ بڑے حیران کہ یہ لوگ سالک ہیں، بزرگ ہیں، تو یہ مجمع میں کیا ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، بچوں جیسا کر رہے ہیں اور بال کھینچ رہے ہیں؟ تو ایک بندہ ان کے قریب ہوا کہ دیکھیں تو صحیح کہ مسئلہ کیا ہے۔ جب قریب ہوا تو تب اس کو پتا چلا کہ اصل میں ان کے درمیان الجھاؤ کا معاملہ پیش آیا ہے۔ کیسے آیا ہے؟ دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نے دوسرے کو کہہ دیا کہ اللہ میڈا ہے، اور دوسرے پر بھی محبت کا عجیب غلبہ تھا۔ اس نے ان کو جھنجھوڑ کر کہا کہ جی اللہ میڈا ہے۔ اب وہ اس کو جھنجھوڑتا ہے، اللہ میڈا ہے، اور وہ اس کو جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے اللہ میڈا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے
تو ان کی زبان میں جو ہے اللہ میرا ہے اس کو جو ہے وہ میڈا ہے کہتے تھے. کتنی محبت ان کے دلوں میں ہوگی کہ جو اللہ کی محبت میں اتنے مست تھے کہ ان کو بس یہی اچھا لگتا تھا کہ اللہ میرا ہے. کاش یہ کیفیت ہمیں بھی زندگی میں کبھی حاصل ہو جاتی اور کہتے اللہ میرا ہے. یہ محبت ایسی چیز مل جائے یہ ہے اشد حبا للہ. اللہ کی محبت اگر اس کو مل جائے تو بس وہی ہے اشد حبا للہ. اللہ تعالیٰ کی شدید محبت دل میں یہ بندے کو پھر مضطرب بنا دیتی ہے. اسی لیے حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک سالک ذکر کے حصول میں مضطرب نہ ہو جائے تب تک کام نہیں بنتا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت. فرماتے ہیں کہ ایسی کیفیت ہو کہ زمین اس پر باوجود کشادگی کے تنگ ہو جائے، اور یہ کیفیت ہو کہ ہر سالک محسوس کرے وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، کہ اب میرا اللہ کے علاوہ کوئی ملجا اور ماوا نہیں. تو جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو پھر دیکھنا کہ قلب کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے نور کتنا آتا ہے. تو یہ ایک بنیاد ہے. ذکر کو کثرت سے کرنا، اگر یہ نسخہ سمجھ میں آ گیا تو پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھیں گے تو یہ تھوڑی دیر نہیں رہے گی، اللہ اسی میں کام سوار دیں گے. جن حضرات کے آپ نے یہ واقعات پڑھے کہ اپنے شیخ کی خدمت میں آئے اور بس ایک دن میں ان کو نسبت مل گئی، یا ایک محفل میں نسبت مل گئی، ایک مہینے میں نسبت مل گئی، تو یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنے مقام پر رہ کر اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا ہوا تھا. انہوں نے اپنے دل کو صاف کیا ہوا تھا. جب کوئی آئینہ صاف کر کے اپنے شیخ کے پاس آئے تو پھر اس میں نسبت کے اڈلنے والی بات ہی پیچھے رہ گئی. ہم کیا کرتے ہیں کہ گندے برتن لے کر آ جاتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ ہم پر بھی وہی توجہ کریں جو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی. کہتے ہیں پتہ نہیں یہ واقعہ کہاں سے پڑھ لیا، یہ نہیں بھولتا. ہاں، یہ واقعہ 100% ٹھیک ہے، لیکن جس پر توجہ ہوئی ذرا یہ تو سوچئے کہ اس بندے نے کتنی اخلاص سے خدمت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کو کتنا راضی کیا ہوگا کہ آخر ایک ایسا وقت آیا قربانی دینے کے بعد اس کے شیخ کے قلب کی یہ کیفیت ہو گئی. شیخ نے خود پوچھا بتا تو کیا چاہتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ جو آپ کی کیفیات ہیں میں وہی چاہتا ہوں. چنانچہ انہوں نے ان کو اپنے سینے سے لگایا تو اللہ رب العزت نے نسبت کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل فرما دیا. تو نسبت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل فرما دیا، یعنی سینے سے سینہ ٹرانسفر ہو گیا. ہاں، یہ نسبت منتقل ہوتی ہے لیکن اس کے لیے پھر برتن کو صاف کر کے آنا پڑتا ہے. حضرت خواجہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے شیخ کی خدمت میں گئے تھے. چند دن کے بعد ان کو بھی نسبت مل گئی تھی. تو یہ وہ حضرات تھے جو اپنے مقام پر رہ کر کثرت کے ساتھ ذکر کرتے تھے. آج ہمارا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی جگہ اوراد و وظائف اور ذکر کی پابندی نہیں کرتے
اور اگر کبھی شیخ کی صحبت میں جانا بھی ہوتا ہے تو وہاں جا کر توقعات کرتے ہیں کہ بس جی ان کے پاس کوئی مشک ہونا چاہیے اور اس کے اندر ڈبکی لگوائیں اور اللہ کے رنگ میں رنگ کے ہمیں واپس بھیج دیں. آتے بعد میں ہیں اور کہتے پہلے ہیں کہ حضرت میں نے بڑے مشائخ کو دیکھا، فلاں کے پاس بھی گیا، فلاں کے پاس بھی گیا، فلاں کے پاس احسان چڑھاتے ہیں. حضرت میں نے بڑے مشائخ کو دیکھا ہے لیکن آپ سے بیعت کی ہے، بس اب میں حاضر ہوا ہوں، ذکر و مراقبہ تو کرتا رہتا ہوں، بس آپ ہی توجہ فرما دیں. ویسے میں نے جلدی گھر جانا ہے. اور پھر تیسری بات یہ بھی کرتے ہیں کہ بیوی بھی کوئی بات نہیں مانتی، اس کے لیے بھی کچھ بنا کے دے دیں کہ میں نے جلدی گھر جانا ہے. اگر سالک اور پیر کے درمیان اس طرح ہوگا تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ تو اس لیے اجتماعات کا مقصد صرف وعظ و نصیحت کر کے اور دھواں دار تقریریں کر کے بھیجنا نہیں ہوتا، بلکہ بات ذہن میں بٹھانی ہوتی ہے، ذہن سازی کرنی ہوتی ہے، کچھ سمجھانا ہوتا ہے. اگر ہم نے آج یہ بات سمجھ لی کہ میں اپنا کھانا بھی چھوڑ دوں گا اور مراقبے کا ناغہ نہیں کروں گا، بس آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک بنیاد بن گئی، تو پھر اس کی برکت محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ اس راستے پر کتنی تیزی کے ساتھ چلتے ہیں. یہ بہت آسان راستہ ہے، مشکل نہیں ہے. الحمدللہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، تو ہمارے مشائخ نے الحمدللہ اللہ رب العزت سے ایسا راستہ مانگا کہ جس پر چلنا ہر بندے کے لیے بہت آسان ہے. اللہ رب العزت کا احسان سمجھیے کہ پروردگار عالم ہمیں اس جگہ ان بڑے حضرات کی خدمت میں حاضری کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں. اب ہم ان توجہات سے فائدہ تبھی پائیں گے جب ہم اپنے قلب کی توجہ ان حضرات کی طرف رکھیں گے. جب صحبت میں ہوں گے تو رابطہ شیخ اپنے آپ کو خالی سمجھیں، یوں سمجھیں کہ اوپر سے فیض آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں، اور مشائخ کے قلب سے ہوتا ہوا میرے قلب سے فیض میرے قلب میں آ رہا ہے. تو مشائخ کے قلب سے ہوتا ہے اور وہ میرے شیخ کے قلب سے فیض میرے قلب میں آتا ہے. یہ رابطہ قلبی ہے. جب سامنے ہوں اور جب سامنے نہیں ہوں تو ذکر قلبی اور یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئیں تو پھر دیکھیے اس کی برکتیں کیسے ملتی ہیں. شیخ کی صحبت میں رہنا اور شیخ کے بتائے ہوئے ذکر و اذکار کو پابندی کے ساتھ کرتے رہنا اور اپنے آپ کو شیخ کی موجودگی میں خالی سمجھنا. کسی بات میں شیخ سے جو ہے ایسی بات نہ کرنا جس سے شیخ کو جو ہے بیزارگی محسوس ہو، ناپسندیدگی کا جو ہے شائبہ اس سے جھلکتا ہو، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ہمارے مشائخ کی ایک محفل بندے کے دل کو دھو دینے کے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن دل کا قبلہ درست ہونا چاہیے. اگر بارش موسلا دھار ہو لیکن ایک پیالہ ہی الٹا ہوا تو اس میں تو کوئی خطرہ پانی بھی نہیں آئے گا، تو یہ بارش کا قصور نہیں ہے، یہ اس پیالے کا قصور ہے جس کا رخ ٹھیک نہیں ہے، الٹا ہے. ہم ایسی جگہوں پر آئیں تو دل کے پیالے کو ٹھیک کر کے بیٹھیں، متوجہ ہو کر بیٹھیں. ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، بے شک اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے
جن کے دل ہیں، ان باتوں میں نصیحت ہے ان کے لیے جن کے دل ہوتے ہیں، یعنی ان کے دل متوجہ ہوتے ہیں. او القى السمع وهو شہید، ہماتن گوش ہو کر بیٹھیں اور نگاہیں شیخ کے چہرے کی طرف ہوں، کان متوجہ ہوں کہ کیا فرماتے ہیں، دل حاضر ہوں. پھر دیکھیے کہ آپ کو ایک محفل میں کتنا فیض ملتا ہے. آداب کے ساتھ تھوڑا بھی وقت گزاریں گے تو زیادہ فائدے کا سبب بن جائے گا. تو یہ بنیادی چند باتیں تھیں جو اس عاجز نے آپ کے سامنے عرض کر دی. مقصود تو اپنا سبق پڑھانا تھا. اللہ تعالیٰ اس عاجز کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور آپ حضرات بھی اگر ان پر پابندی فرمائیں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ اٹھائیں گے. فائدہ ضرور ہوتا ہے تو ذکر کی کثرت کرنی پڑتی ہے. ذکر کر کے پھر وہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ پھر انسان اپنے رب کی یاد میں لگ جاتا ہے، اللہ کے نام کو بھولتا ہی نہیں. جب قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا جانے لگا تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ اعلان فرمایا کہ آج سنگ بنیاد میں ایک ایسی ہستی سے رکھواؤں گا کہ جنہوں نے کبیرہ گناہ تو کیا کرنا، گناہ کرنے کا ارادہ ہی دل میں کبھی نہ کیا ہو. تو پھر لوگوں نے دیکھا مولانا مظفر حسین کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں منع شاہ کے نام سے مشہور تھے. ظاہر میں تو خط چھوٹا تھا مگر اللہ کے ہاں خط بہت بڑا تھا، اور گھاس کاٹتے تھے اور گھاس کاٹ کر بیچ کے اپنا وقت گزارتے تھے. ظاہر میں حیثیت اتنی معمولی سی تھی مگر بڑے متقی اور پرہیزگار تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ سارا سال ایک ایک پیسہ جمع کر کے اتنا پیسہ جمع کرتے کہ دارالعلوم کے اساتذہ کی سال میں ایک مرتبہ دعوت کرتے تھے. اساتذہ خود لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہمیں سارا سال ان کی دعوت کا انتظار رہتا تھا. جب ہم ان کی دعوت کھا کے آتے تھے تو 40 دن تک نماز کی حضوری میں اضافہ ہو جاتا تھا. سبحان اللہ، 40 دن تک ہم نماز میں حضوری کا اضافہ پاتے تھے. جب ان کی دعوت کھا کے آتے ان سے سنگ بنیاد رکھوایا گیا، اور ان کی کیا کیفیت تھی، ان کے ذکر کی یہ حالت تھی کہ ان کا داماد تھا، ان کا نام تھا اللہ بندہ. وہ سامنے سے گزرا، ارے میاں تم کون ہو؟ حضرت میں اللہ بندہ ہوں. ارے سبھی اللہ کے بندے ہیں، تم کون ہو؟ حضرت میں آپ کا داماد اللہ بندہ ہوں. اچھا اچھا اچھا. پھر کچھ دیر بعد سامنے آتا، ارے میاں تم کون ہو؟ حضرت میں اللہ بندہ ہوں. ارے سبھی اللہ کے بندے ہیں، تم کون ہو؟ حضرت میں آپ کا داماد اللہ بندہ ہوں. اچھا 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 یہ کہتے تھے. 2 سال وہ داماد آپ کی خدمت میں رہے اور 2 سال میں ان کا نام یاد نہ ہوا. غیر کا نام ایسے محو ہو جاتا ہے کہ ماں سوا کا قلب میں جو ہے دوسرے کا نام آتا ہی نہیں تھا. یہ ذکر کی کیفیت تھی ہمارے مشائخ کی. اللہ کا نام رچ بس گیا تھا ان کے دلوں میں. اسی طرح ہم بھی ذکر کی کثرت کریں تاکہ ہمارے قلب میں اللہ کا نام رچ بس جائے، اتر جائے. اللہ کا نام ایسی کیفیت ہو کہ یہ کیفیت ہو جائے کہ اللہ تعالی سے ہم ایسا دل مانگے، اے اللہ، اے پروردگار رب العزت، ہمارے دل میں
آپ کی یاد آ جائے کہ ہمیں ہر چیز سے غافل کر دیجئے. اللہ تعالی ہمیں ایسی یاد عطا فرما دیں. آمین ثم آمین. عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، یہ ہے اللہ کی ذکر کرنے کا طریقہ. پورے خوشی اور خضوع کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. رطب اللسان یعنی ہر وقت زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے تر رہے. تو یہ کیفیت ہماری ہونی چاہیے. تب کہیں جا کر پروردگار کی توجہ ہم پر ہوگی اور ہمارا دل جو ہے پاک اور صاف ہو جائے گا. ہمارے دل کا پیالہ سیدھے ہو جائے گا. اللہ کی رحمت کی برسات ہوگی تو پھر وہ پیالہ لبریز ہو سکتا ہے. تاکہ ہمارا دل بھی جو ہے لبریز ہو جائے، اس کے لیے دل کو صاف رکھنا پڑتا ہے. دل کو اللہ کے ذکر کے لیے خالی رکھنا پڑتا ہے. دنیاوی اور ماسوائی خیالات کو دل سے دور کرنا پڑتا ہے. دنیا کے خواہشات کو دور کرنا پڑتا ہے. یہ کیفیت کرنے سے اللہ کے مقرب اور پسندیدہ بندے ہم ہو سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ پروردگار ہمارے دلوں کو صاف کر دے. ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ذکر جو ہے رچ بس جائے. اللہ حضرت ہم سے راضی ہو جائے اور ہم کو پروردگار آپ سے راضی کرا لے. مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنا. ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.